السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نورانی قاعدے کے اگلے سبق کے ساتھ مخاطب ہوں یونس سراج۔ آئیے اگلے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا سبق ہے ایکسرسائز، پریکٹس۔ جو باتیں، جو چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو قواعد ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان قواعد کا اب پریکٹیکل ہے۔ یعنی موٹے حروف ہم نے پڑھے، حرکات ہم نے پڑھی، سیٹی والے حروف، نرم حروف، تنوین۔ اب ان چیزوں کو مکس کر کے نورانی قاعدے والا لے کے آ رہا ہے کہ اب ہم ان کی پریکٹس کر سکیں جو چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نورانی قاعدے والے کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کوئی بھی ایک چیز پڑھانے کے بعد پھر اس کا پریکٹیکل کرواتا ہے۔ اب یہ تختی جو ہے، یہ تختی ہے ایکسرسائز کی۔ تو آئیے ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہم ان کو کتنا سیکھ سکے ہیں، کتنا سمجھ سکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن۔ تنوین کو ہم نے پڑھا ہے کہ غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنہ یعنی ناک سے آواز نکالنے کو کہتے ہیں۔ غنے کے ساتھ پڑھیں گے اور حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے زبر زیر پیش کو ہم نے چھوٹا چھوٹا پڑھا ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دون، آحدن۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر دا، آخاذا۔ تینوں کا وزن برابر رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ لمبا کسی کو کم، چونکہ تینوں زبر والے ہیں، حرکت والے ہیں، تینوں کا لیول ایک ہونا چاہیے۔ آخاذا۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، آذی، نون زبر نا، آذینا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا۔ اس کے ساتھ دیکھیے لکھا ہوا ہے پڑا نون۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ساتھ جو الف ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یعنی صرف یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نون زبر نہ ہے۔ الف لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ واحد لفظ ہے انا۔ انا واحد لفظ ہے جو اصول کے خلاف آتا ہے۔ آگے جا کے ہم حروف مدہ کو جب پڑھیں گے تو پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ اصل میں الف مدہ بن رہا ہے، لیکن صرف انا لفظ کے اندر، یہ توجہ طلب بات ہے، صرف انا لفظ کے اندر جب بھی الف آئے گا تو اس کو الف کو پڑھا نہیں جائے گا، یعنی نون کو لمبا نہیں کیا جائے گا، زبر کو لمبا نہیں کریں گے۔ آنا۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا۔ خا کو موٹا کریں گے، باخیلا۔ با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا۔ تا دو زیر تین، باراراتین۔ یہاں پہ را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، زیر ہو باریک پڑھتے ہیں۔ دو زبر دو پیش ہوں موٹا، دو زیر ہوں باریک۔ کھڑی زبر یا الٹا پیش ہو تو موٹا، کھڑی زیر ہو تو باریک۔ یعنی حرکت جو اوپر والی حرکات ہیں ان کے ساتھ اس کو موٹا پڑھیں گے اور نیچے والی حرکات کے ساتھ اس کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ چونکہ اوپر والی حرکت کے ساتھ آیا ہے تو موٹا پڑھیں گے، باراراتین۔
जीम जबर जा, आइन जबर आ, जा, लाम जबर ला, जाला, जीम जबर जा, मीम जबर मा, जामा, आइन जबर आ, जामा, हा जबर हा, सीन जबर सा, हासा, दाल जबर दा, हासादा एक वजन के साथ सारे आ रहे हैं। जामा, हासादा, हा जबर हा, शीन जबर शा, हाशा, रा जबर रा, हाशा रा, खा जबर खा, शीन जेर शी, खाशी, या जबर या, खाशिया, खा जबर खा, लाम जबर ला, खाला, काफ जबर qa, खालाqa, यहां पे खा और काफ दोनों मोटे हैं, यानी शुरू वाला और आखिर वाला हरफ दोनों मोटे पड़ेंगे, दरमियान वाला लाम है वो बारीक पड़ा जाएगा। खालाqa, खा पेश खू, लाम जेर ली, खूली, काफ जबर qa, खुलिqa, दाल जबर दा, काफ जबर का, दाका, रा जबर रा, दाका रा, रा जबर रा, फा जबर फा, राफा, आइन जबर आ, राफा आ, रा को मोटा पढ़ेंगे, रा जबर रा, काफ जबर qa, राका, रा भी मोटा काफ भी मोटा, बा जबर बा, राका बा, ता दो जेर तीन, राका बा तीन, सीन पेश सू, रा पेश रू, सुरू, रा दो पेश रून, सुरूरून। रा को यहां पर भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर वाली हरकत के साथ इस्तेमाल हुआ है। सीन जबर सा, फा जबर फा, साफा, रा जबर रा, साफा रा, ता दो जेर तीन, साफा रा तीन, साद पेश सू, हा पेश हू, सुहू, फा दो जबर फान, सुहुफान, वाओ जबर वा, सीन जबर सा, वासा, त्वा दो जबर त्वान, वासा त्वान, त्वा मोटा है इसको मोटी आवाज से पढ़ेंगे, वासा त्वान, त्वा जबर त्वा, बा जबर बा, त्वाबा, काफ दो जबर कान, काफ दो जेर कीन, तौबाकीन। यहां पे काफ दो जेर के साथ इस्तेमाल हुआ है और आगे वाला दो जबर के साथ लफ्ज सेम ही है, सिर्फ दो जेर और दो जबर का फर्क है। तो नेक्स्ट वाला तौबाकान, तौ पेश तू, वाओ दो जबर वान, तुवान, आइन जबर आ, बा जबर बा, आबा, सीन जबर सा, आबासा, आबासा एक वजन के साथ, आबासा, आइन जबर आ, दाल जबर दा, आदा, लाम जबर ला, आदाला, आइन जबर आ, लाम जबर ला, आला, काफ दो जेर कीन, आलाकीन, आइन जबर आ, मीम जबर मा, आमा, दाल दो जेर दीन, आमादीन। आइन का मखरज जानकर फिर आइन को अदा कीजिए, वरना आइन और हमजा इनकी आवाज एक जैसी हो जाती है। आइन का मखरज गला और गले का दरमियान वाला हिस्सा, गले के तीन हिस्से किए जाते हैं,
ایک سب سے اوپر والا جو منہ کی طرف ہے، ایک سب سے نیچے والا جو سینے کی طرف ہے، اور ایک درمیان والا جو حصہ ہے وہاں سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں. تو اس حرف کا ذرا خیال کر کے پھر اس کو ادا کیجئے. اعلی، عین زبر ع، میم زبر ما، عامہ دال دو زیر دین، عامدین، عین زیر عی، نون زبر نا، عینا با دو زبر بن، عینبن. عین کو یہاں پر بھی حلق سے ادا کیجئے، یعنی عین کا استعمال جہاں بھی ہوگا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور حمزہ سے اس کو بالکل مختلف پڑھتے ہیں. غین زبر غا، غین موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کریں گے. غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پیش تن، غاباراتن، فا زبر فا، عین زبر ع، فا، لام زبر لا، فعال، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتا را، قاف بھی موٹا را بھی موٹا، تا درمیان میں باریک ہے. قاتا را، تا دو پیش تن، قاطراتن، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسمن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دین، کعبہ دین، کاف زبر کا، کاف پیش کو، سوری کاف کی پیش کے ساتھ، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتوبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را زبر را، کافا را، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر وان، کوفو وان. اس کو ہم الف کو پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی واو دو زبر الف ون بھی کہہ لیں تو پھر بھی ون ہی آواز اس کی ون ہی رہے گی، اور اگر الف کے بغیر پڑھیں واو دو زبر ون تو پھر بھی پڑھنے میں وہی ہے، یعنی لکھنے میں الف کو لکھا گیا ہے، پڑھنے میں اگر بول لیں توڑ کے اندر پھر بھی حرج نہیں ہے، اور اگر بغیر بولے پڑھیں توڑ کریں تو پھر بھی حرج نہیں ہے. دونوں طریقوں سے یہ پڑھا جا سکتا ہے. کوفوان، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو پیش دن، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبا دن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومازا، تا دو زیر تین، لومازا تین، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بین، لاہا بین، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دین، ماسا دین، نون زبر نا، خا زیر خی، ناخی، را زبر را، ناخی را، تا دو زبر تن، ناخی را تن، واو زبر وا، جیم زبر جا، واجا، واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھا جاتا ہے، واجا، دال زبر دا، واجا دا،
واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، قاف زبر قا، واساقا، واو زبر وا، قاف زبر قا، واقا، با زبر با، واقابا، میم، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والا دا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، با زبر با، واہابا، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہوما زا، تا دو زیر تین، ہوما زا تین، ہا پیش ہو، دال دو زبر دان، ہودان۔ یہاں پہ بھی یا توڑ کے اندر بول لیں تو پھر بھی حرج نہیں ہے، نہ بول لیں تو پھر بھی حرج نہیں ہے، لیکن آواز ہودان ہی بنے گی۔ یعنی جب ملائیں گے اس کو جوڑ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر اس میں یا کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ساتھ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو آگے لوگوں تک پھیلائیے۔ ممکن ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے کوئی قرآن مجید کو صحیح پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔